کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم سید الشہداء سے وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ نقطہ اس قدر اہمیت کا حاصل ہے کہ حتیٰ کوئی شخص امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، امام کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہو، اور اس کے سامنے سید الشہداء موجود ہیں، لیکن پھر بھی امام کی آواز کو نہیں سمجھ پائے گا. سنے گا صحیح لیکن سمجھ نہیں پائے گا. اور وہ نقطہ ہے بے حسی، احساس کا نہ ہونا. بے حسی کسے کہتے ہیں اور حس کسے کہتے ہیں، اس کی ایک مختصر سی وضاحت کر کے، اور اس زمانے میں جو سید الشہداء کے سامنے ایک شخص تھا جس کے خود دروازے پر سید الشہداء چل کے گئے، لیکن اس نے سید الشہداء کی مدد سے انکار کر دیا. بے حسی اور حس یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز. ایک ہوتے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح، جیسے آنکھ. آنکھ حس نہیں ہے، بلکہ آنکھ کے اندر سینس ہوتی ہے جس کو سینس آف سینگ، یعنی ہماری دیکھنے کی طاقت، جسے قوت باصرہ کہتے ہیں. اسی طرح کان میں قوت سامعہ ہوتی ہے، سننے کی طاقت، the capacity of hearing, the power of hearing. ایئرز یعنی کان ایک الگ چیز ہے، کانوں کے اندر سماعت ایک الگ چیز ہے. اس سماعت کی طاقت کو حس کہتے ہیں. حس کی اگر ڈیفینیشن کرنا چاہوں اور اس کی تعریف کرنا چاہوں، یعنی وہ طاقت، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی جس کے ذریعے سے انسان کسی ریالٹی کو سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بے تحاشا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک انسان اندھا ہے. اندھے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے کچھ رکھا نہیں ہے. اندھے ہونے کا یہ مطلب ہے رکھا بہت کچھ ہے، نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر ان حقائق کو، ان ریالٹی کو دیکھنے کی قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے. اسی طرح احساس، حس ایک ایسی صلاحیت ہے جو ان ظاہری 5 سینسز سے ہٹ کر ہمارے شعور سے تعلق رکھتی ہے. یہ طاقت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان میں موجود ہو، وہ سید الشہداء کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، ان کے پیغام کو درک کر سکتا ہے. اب آئیں اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء مکے سے نکلے اور آپ کوفے کی جانب رواں دواں تھے، کہ آپ کو رستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے باوفی ابن عروہ ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اس موقع پر امام نے کوفہ کی طرف جانے کا راستہ ترک کر دیا اور آپ ایک انجان منزل کی جانب چل پڑے. یہاں پر روایت نے لکھا کہ امام ایک مقام پہ پہنچے جس کو قصر بنی مقاتل کہتے ہیں. جگہ کا نام اس ریگستان تھا، بالکل صحرا، نہ پانی، نہ کوئی قافلہ، نہ کوئی کارواں، نہ کوئی چرندو. کہتے ہیں امام نے دیکھا یہاں پہ ایک دور اکیلا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. امام نے اپنے سے پوچھا کہ بتائیں تمہیں یہ خیمہ ایک یہاں پہ کیوں لگا؟ تو یہاں ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بتا ہوں کہ یہ خیمہ ایک شخص جو کوفے کا، جس کو عبید اللہ ابن حر جعفی کہتے ہیں. عبید اللہ حر جعفی اس کا نام ہے. امام جب اس کا نام سنا تو امام نے اپنے ساتھی کو جناب عبداللہ ابن مسروق، ان کو امام نے بھیجا اور کہا کہ جائیے ان کو، عبید اللہ کو بلائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے مؤذن، آپ کے جو کاروان کے اذان دینے والے مؤذن تھے، ان کو اپنا سفیر بنایا کہ آپ جائیں عبید اللہ ابن جعفی کو پیغام دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو بلائیں میرے پاس. اور یہ جاتے ہیں، امام کے جو مؤذن تھے جناب حجاج ابن مسروق، یہ جاتے ہیں اور جا کر عبید اللہ ابن حر جعفی سے کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ، تم بہت خوش نصیب ہو، تم بہت خوش قسمت ہو
تمہارے دروازے تک جنت خود چل کے آئی ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے ایک تمہیدی گفتگو کی۔ تو عبید اللہ ابن حر جوفی پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کے سردار امام حسین بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا عبید اللہ نے، ایک دم روایت کے مطابق اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس چیز سے ڈر کے میں کوفہ سے نکل کر اس صحرا میں آیا تھا وہ یہاں تک میرے پیچھے آ گئی۔ یعنی میں کوفے میں اس لیے نہیں رکا کہ مجھے پتا تھا کہ امام مکہ سے نکل گئے ہیں، کوفے جا رہے ہیں، کوفے میں آئیں گے تو آ کر مجھے کہیں گے کہ میں ان کی مدد کروں، ان کی نصرت کروں۔ اس خوف سے میں کوفے سے نکل کے باہر آیا اس صحرا میں تاکہ مجھے امام حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں پر بھی امام آ گئے، اب نے ملنے سے انکار کر دیا، معذرت کی کہا کہ نہیں میں نہیں مل سکتا۔ یہ امام کے مؤذن آتے ہیں، آ کر امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اس شخص نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہاں پہ روایت نے لکھا کہ امام خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نالین مبارک پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس سے خود ملنے جائیں گے، اگر وہ نہیں ملنا چاہتا لیکن ہم ملنے جائیں گے۔ اور امام خود اس کے خیمے تک چل کے آئے۔ آنے کے خیمے کے دروازے پر جب پہنچے تو وہاں پر امام نے آواز دی۔ اس شخص نے دیکھا کہ جب سید الشہداء فرزند زہرا آئے ہیں تو یہاں پر یہ شخص آتا ہے۔ آنے کے بعد اس نے امام کو خیمے کے اندر بلایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، تعظیم ظاہری آداب اس نے بجا لائے۔ امام نے پیغام اس کو پہنچایا کہ میں تمہیں یہ دینے آؤ، ہماری مدد کرو، دین مدد کرو، دین کے راستے میں ہاتھ دو۔ اس شخص نے اپنی بہانے بنانا شروع کیا، ایکسکیوز کیا کہ مولا مثلا میں تاجر ہوں، میرا بزنس ختم ہو جائے گا، یہ مشکلات ہیں، مجھے معذرت، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ اور اس موقع پہ اس نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں نے جس سے بھی فرار کیا اس شخص نے کبھی بھی مجھے نہیں پکڑ سکا، اور میں نے جس کا پیچھا کیا اس کو جا کے پکڑ لیا، اتنا تیز رفتار۔ میری تلوار کے تو کیا ہی کہنے، اس تلوار نے جس پر بھی ضرب لگائی، جس سے بھی اس تلوار سے حملہ کیا اس کو ضرور قتل کر دیا، یہ آپ لے لیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہاں پر امام نے قرآن مجید کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمَا كُنَّا نَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہ ہم گمراہوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتے۔ یعنی یہاں پر امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے عبید اللہ، تم یہ سمجھے ہو کہ ہم تم سے چندہ لینے آئے ہیں، کہ کچھ ہمارے پاس مال و دولت، گھوڑوں کی کمی، تلواروں کی کمی، اور یہ تمہارا جو چندہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں نجات دینے آئے ہیں، تم نے نجات کو ٹھوکا۔ حسین آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، حسین آپ کے دروازے پہ آپ کو کچھ دینے آئے، اور آپ نے انکار کر کے امام حسین کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ لہٰذا یہ آپ نے نقطہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ بے حسی یہ انسان کو امام حسین کا ساتھ سے روک دیتی ہے۔